بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لیکچر نمبر 3 کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے چیپٹر کا نیم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آج ہم کیا ڈسکس کرنے جائیں گے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر کا کنٹینٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایپلیکیشنز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹل کنورجنس. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس یہ تینوں پیپر پوائنٹ آف ویو سے شارٹ کوشچن کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل کنورجنس اینڈ اپلیکیشن آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سے ہر سال شارٹ کوشچن لازمی بنتا ہے اور ایم سی کیوز بھی دیکھے گئے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس کوشچن بنے گا، ڈیفائن انفارمیشن ٹیکنالوجی، وٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی. شارٹ کوشچن کے حوالے سے یا میں بھی آپ سے سوال کرے گا، پورے ایم سی کیوز کے اندر ڈیفینیشن ڈال دے گا اور آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن بنا کر کے آپ سے پوچھ لے گا کہ یہ کیا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر Information technology is the technology that merges computing with high-speed communication links carrying data in the form of text, sound, image, video, etc. from place to place over this global village. بیٹا یاد رکھیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ مرج کر رہی ہے کس کو؟ کمپیوٹنگ کو ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کے ساتھ. کیا کرنے کے لیے؟ ڈیٹا کیری کرنے کے لیے فرام پلیس ٹو پلیس آل اوور دا ورلڈ یا گلوبل ولیج. اب یہ گلوبل ولیج کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا ڈیٹا کس قسم کا ہوگا جو آپ لوگوں کے کمیونیکیشن لنکس کی مدد سے کیری ہوگا؟ تو یاد رکھیں ہمارا ڈیٹا کوئی فکس نہیں ہے کہ فلاں قسم کا ڈیٹا جائے گا اور فلاں کا نہیں جائے گا. ڈیٹا ان دا فارم آف ٹیکسٹ، ساؤنڈ، امیج، ویڈیو، آڈیو، کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. مین انفارمیشن ہماری ایکسچینج ہوگی فرام ون پلیس ٹو اندر. اب گلوبل ولیج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ لوگوں کی پوری دنیا ایک ایسے گاؤں کی طرح بنی ہوئی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی انفارمیشن ود ان چند سیکنڈ ایسے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت تھوڑے سے وقت میں پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کہنا چاہتا ہے. جیسے کہ کوئی بھی وہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہو یا کوئی اس نے نیا کام کر دیا ہو، یا جیسے گاؤں کے اندر بہت تیزی سے خبر پھیلتی ہے، سیم ایز آپ لوگوں کا انفارمیشن ٹیکنالوجی پوری دنیا کے اندر انفارمیشن ایکسچینج کرنے کے لیے ایک بڑا رول پلے کرتا ہے. جیسے کہ یہ امیج کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلڈ، نیٹورکنگ فیلڈ، آئی ٹی کنسلٹنگ. اینڈ سیکنڈ امیج کے اندر دیکھیں تو آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈھیر سارے آبجیکٹیوز کو اس نے ملا کر کے بیسیکلی آپ لوگوں کے گلوبل ولیج کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں تک آپ لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کر رہے تھے. تو یہاں پہ ایک چیز اور کوٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کچھ دیر پہلے کی بات کریں، یعنی گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس سے پوچھے گا کہ آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 100 سال پہلے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ انفارمیشن کیسے اور کتنی تیزی سے ایکسچینج ہوتی تھی. بھائی اتنی تیزی سے ایکسچینج ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ کے ریلیونٹ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ نے انفارمیشن یہ کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں پہنچانی ہے تو میں بھی اس بات کو پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جاتے تھے. اور آج کیا ہوتا ہے کہ نوجوان آپ لوگوں کا ابھی آخری سانسوں پہ ہوتا ہے. مین کہ جو بھی مرنے والا ہو، جو بھی اس دنیا سے، حالانکہ یہ بڑی آرٹ سی ایگزامپل ہے، بہرحال اس کا آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں انفارمیشن ایکسچینج کروا رہا ہوں. ادھر دیکھیں ابھی آپ لوگوں کا جو بھی بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ آخری سانسوں میں ہوتا ہے اور آپ لوگ ایک اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. یہ انفارمیشن ود دا ہیلپ آف سوشل اکاؤنٹس، ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ایسے سمجھ لیں میڈیمز، کیا کرتے ہیں اپنے تمام رشتہ داروں کو پہنچا دیتے ہیں بہت تھوڑے وقت کے اندر کہ بھائی فلاں بندہ تیاری میں ہے، جس نے پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے.
تو کہنے کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ آئی ٹی فیلڈ کی مدد سے آپ لوگوں کی انفارمیشن پوری دنیا کے اندر ود ان چند نینو سیکنڈ سپریڈ ہو رہی ہے. اوکے, تو نیکسٹ موو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ 2 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ایڈ کیے ہیں, تو چلیں آئیے انجوائے کرتے ہیں. اب یہ بیسیکلی سرورز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ پہلا کلپ ایڈ کیا ہے, تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے. سب سے پہلے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ذکر کر رہا ہے, جس کو ہم چیپٹر نمبر 2 اور 3 کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. مارک کا ذکر کر رہا ہے, مشن کا ذکر کر رہا ہے, مائکرو پروسیسر کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کا فنگر پرنٹ کا ذکر ہو رہا ہے, بایو میٹرک جسے آپ بول رہے ہوتے ہیں, کلاؤڈ پلیٹ فارم اینڈ سو آن. نیکسٹ کلپ دیکھیں جی. Have you heard about it? یہاں پہ Information انفارمیشن ٹیکنالوجی technology. سے ریلیٹڈ IT. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے Get اندر it? آپ لوگوں کو اینیمیٹڈ It's the مووی ہے, stuff you do right now. جس کے اندر وہ Connecting, ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی downloading, انفارمیشن uploading, ٹیکنالوجی creating, بیسیکلی کیا ہے. sharing, تو یہ دیکھیں playing, کہ ہر چیز کو وہ mixing, آپس میں matching, جوڑ رہا ہے, picture, انٹر clip, کنیکٹ کروا word. رہا ہے. And that's ملٹیپل IT. چیزیں ہیں. But that's not it. There's more. IT is where you can go دنیا and what سے you کہ can ہر do when you're فیلڈ سے done with ریلیٹڈ school. انفارمیشن It's ایکسچینج using ہو all رہی ہے this آل to اوور دا solve ورلڈ. problems, to make sense, to make money, to save lives, to be worldwide, to sort, store, retrieve, and send, ویدر اسٹیشن کا to ذکر get کر somewhere لیں your parents have تو آپ barely کو imagined. آئندہ آنے Now والے do you 24 get it? گھنٹوں کا پہلے سے پتا There's a ہوتا lot ہے in کہ it, in کیا ہونے IT, والا for ہے. you. جی, تو امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ موو کرتے ہیں اپلیکیشن آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو بیٹا جیسا کہ ان سٹارٹ آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنی اپلیکیشنز ہیں, ان سب اپلیکیشنز کے اندر سے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز بنیں گے, جس کے اندر ہم ویسے تو ڈھیر ساری اپلیکیشنز ہیں, لیکن جن کا آپ کے کورس سے کوئی تعلق ہے اور آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے, ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ویب بیسڈ اپلیکیشن, ای کامرس, ایم کامرس, کمپیوٹر اینیمیشن, ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا. بہت دفعہ دیکھا گیا, غالباً 99% ہر سال یہ کویشچن ریپیٹ ہوتا ہے کہ ڈسٹنگوش بٹوین ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا. تو چلیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like human and mimic their actions. اب یہ ممکری کے لیے جیسا کہ جیسے نقل اتارنا سے مراد یہ آپ کو اللہ پاک نے ایک نیچرل ذہانت دی ہے, آپ وہی ذہانت ریفر کر رہے ہوتے ہیں پروگرام کر کے, انسٹرکٹ کر کے کسی مشین کو. تو وہ دراصل یہ ہم کیوں کرتے ہیں, بیسیکلی اس اے آئی فیلڈ کا جو سب سے میجر ایسے سمجھ لیں ایکسپیکٹ ہے, جو اس کا پرپز ہے, وہ یہ کہ رسکی ایریاز کے اندر کام کرنا. جیسا کہ آپ اگر کسی ٹنل کے اندر کام کر رہے ہیں, جیسا کہ اگر آپ کسی بھی ایسے ایریے کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پہ سانس لینا بھی دشوار ہے, جیسا کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ کسی غار کے اندر کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, کوئی بنا رہے ہیں, یا کوئی بھی چیز کنسٹرکشن ایریا کا کام ہو رہا ہے. تو بہرحال یا مینوفیکچرنگ ایریا کی اگر ذکر کریں تو مینوفیکچرنگ ایریا میں اگر ٹائم کنزپشن کو بچانا ہو اور زیادہ سے زیادہ پروڈکشن دینی ہو, تو وہاں پہ آپ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں, روبوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں. اور روبوٹکس کیا ہے؟ روبوٹکس از دا اپلیکیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ایسے سمجھ لیں از دا ایگزامپل آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو امید کرتا ہوں کہ اے آئی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا. اے آئی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ لیکچر چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ موو کرتے ہیں ویب بیسڈ اپلیکیشنز. ویب بیسڈ اپلیکیشنز ریفرز ٹو any program that is accessed
over a network using HTTP protocol. اب ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کیا ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگ کیسے ایکسیس حاصل کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو پروٹوکول کسے کہتے ہیں. پروٹوکول بیٹا یاد رکھیں کہ ہمارے پاس سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جن کو فالو کر کے آپ لوگوں کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ کی کیوری کے اگینسٹ آل اوور دا ورلڈ جتنی بھی ویب سائٹس پہ مٹیریل پڑھا ہے، آرٹیکلز پڑھے ہیں، ویڈیوز پڑھی ہیں، پکچرز پڑھی ہیں، یا جو بھی آپ کی کیوری سے ریلیٹڈ مٹیریل پڑھا ہوتا ہے اسے فیچ کر کے آپ کے براؤزر پہ شو کروانا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ HTTP پروٹوکول کا. اور اسی پروٹوکول کا سہارا لیتے ہوئے آپ لوگ ویب بیسڈ اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہو. ویب بیسڈ اپلیکیشن often runs inside the web browser. لائک آپ گوگل پہ جا رہے ہوتے ہو اور گوگل پہ جا کر کے ڈفرینٹ کیوریز ڈالتے ہو، ڈفرینٹ قسم کے ویب براؤزر یوز کر کے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ انفارمیشن کو فیچ کرتے ہو، جیسا کہ یہ آپ لوگوں کو پکچرز کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ آپ کو کوئی چیز فار ایگزامپل سمجھ نہیں آ رہی، فار ایگزامپل آپ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں اینڈ بلا بلا بلا، کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام آپ جسٹ گوگل کریں اور آپ لوگوں کو ہر چیز ان ڈیٹیل ہر طرح کی، یعنی پکچر فارم میں بھی ملے گی، ویڈیو فارم میں بھی ملے گی، ٹیکسٹ فارم میں بھی ملے گی، کتابیں مل جائیں گی، آرٹیکل مل جائیں گے، اور دنیا کے ٹاپ لیول کے پروفیسر صاحبان کے مل جائیں گے، ٹاپ ریسرچز مل جائیں گی، ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ڈلیور کیے جانے والا مٹیریل مل جائے گا. تو چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں. ویب بیسڈ اپلیکیشنز کے بعد ہمارے پاس ای کامرس اور ایم کامرس کا ذکر کرتے ہیں. جی ای کامرس اور ایم کامرس کیا ہے؟ بیسیکلی الیکٹرانک کامرس یا موبائل کامرس. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ای یا ایم کامرس ہے یہ ریفرز کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو خریدنے اور چیزوں کو بیچنے کے لیے. کیسے؟ ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ. یعنی کہ آپ لوگ جسے الیکٹرانک کامرس کہہ رہے ہیں یا انٹرنیٹ کامرس کہہ رہے ہیں، ریفرز ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ آف گوڈس اینڈ سروسز یوزنگ انٹرنیٹ. اگر آپ چیزوں کی خرید و فروخت انٹرنیٹ کی مدد سے کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ موبائل، جیسے کہ پہلے آپ نے ویب بیسڈ اپلیکیشنز پڑھی، ویب بیسڈ اپلیکیشنز کو کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اگر چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اگر سروسز لے رہے ہیں، تو دین وہ آپ لوگوں کا جو سینیریو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ای کامرس کہلائے گا، الیکٹرانک کامرس کہلائے گا، انٹرنیٹ کامرس کہلائے گا. فار ایگزامپل آپ لوگ کوئی بھی چیز اب بائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی آن لائن بائنگ کا آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا. تو آپ پاکستان کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ یوز ہونے والی سائٹ ویب اپلیکیشن دراز.pk کی ذکر کر لیتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں تو امیزون کے ذکر کریں، علی ایکسپریس کا ذکر کریں، اینڈ سو آن. ڈھیر ساری ویب اپلیکیشنز ہیں اور یہاں پہ نیچے پکچرز کے اندر بھی دیا گیا ہے. اور ایم کامرس کا اگر ذکر کریں تو ایم کامرس بھی بیسیکلی چیزوں کی خرید و فروخت ہی ہے، لیکن ود دا ہیلپ آف موبائل فون، ویب اپلیکیشنز نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ موبائل اپلیکیشنز یا موبائل ایپس کی مدد سے بھی جو آپ گڈس یا سروسز کی سیلنگ یا بائنگ کر رہے ہیں وہ بھی ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ کریں گے. انٹرنیٹ کے بغیر آپ لوگ کسی قسم کی کامرس کی سروس حاصل نہیں کر پائیں گے. اوکے ہو گیا. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. ای کامرس ایم کامرس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹر اینیمیشن. کمپیوٹر اینیمیشن ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. Computer animation is the art of creating moving images via uses of computers. It is a subfield of computer graphics and animation. اب یہ کیا ہے؟ اب سیمولیشن کا ایک کنسیپٹ آئے گا چیپٹر نمبر 4 کے اندر، جس کے اندر جی ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے کتنے پروسیجر ہیں، آن لائن، آف لائن نہیں. یعنی کہ آپ گھر بیٹھے کسی بھی چیز کو ایزیلی اپنے سسٹم کی مدد سے، صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ کا لنک ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک ادر سسٹم ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہو یا موبائل فون ہو، اسمارٹ فون، تو آپ لوگ کوئی بھی چیز ایزیلی لرن کر سکتے ہیں. تو چلیے کمپیوٹر اینیمیشن کو دیکھتے ہیں. جی کمپیوٹر اینیمیشن بیسیکلی بیٹا تصویروں کو، پکچرز کو ایک خاص سپیڈ کے ساتھ موو کروانے کا دوسرا نام ہے ود دا ہیلپ آف کمپیوٹرز. اب ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی بندہ اپنا آئیڈیا ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے یا کسی بھی
ایسے سمجھ لیں سٹوری کو امپلیمنٹ کر کے کوئی بھی ایسے سمجھ لیں مورل لیسن کی طرف لے کر کے جا رہا ہوتا ہے. جیسا کہ یہ 2 چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈ کیے ہیں تو چلیے ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر اینیمیشن کو بھی دیکھتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس پہلے ویڈیو کلپ کے اندر اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹل اینیمیٹڈ مووی ہے جس کے اندر یہ جو 2 یا 3 جانور کھڑے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ مگرمچھ ہے جبکہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی لکڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی وہ بار بار اسے سمجھا رہا ہے کہ یہ خطرہ ہے ہمارے لیے لیکن وہ کہتا ہے یہ ٹریولنگ کے لیے لکڑی ہے. اب دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے. دیکھا تو یہ کیا تھا بیسیکلی یہ ایک آئیڈیا تھا. اس آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ ڈفرنٹ آبجیکٹس کو آپ لوگوں نے اینیمیٹ کیا ہے. تو نیکسٹ کلپ کی طرف موو کرتے ہیں. یہ بھی ایک اینیمیٹڈ کلپ ہے چھوٹا سا جس کے اندر آپ لوگوں کو اینیمیشن کی بخوبی سمجھ آئے گی اور انٹرسٹنگ بھی ہے. چلیں جی. دی کاؤنٹنگ شیپس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں. چلیے 1 2 3 انٹرسٹنگ. یہ 100 والے کا ذرا سین دیکھیے گا. وہ بار بار کہے گا کہ میں سب سے پہلے جا سکتا ہوں کیونکہ میں چھوٹا ہوں. نو اپنی لائن میں رہو. اوکے جلدی سے موو کریں گی. آ گئی باری. ابھی یہ صرف خواب دیکھ رہا ہے کہ صبح کاؤنٹنگ ہونی ہے تو کس طرح سے. دیکھیے گا یہ کیا کرتا ہے. Hey guys, look at this new jump I just made up. Kabam! Why can't I be number 1? اب اس کی نظر پڑتی ہے 1 پہ یعنی 100 کے 1 پہ. جی 1 صاحب کو ادھر قید کر دیں گے اور اپنے زیروز کو ختم کر کے خود کو 1 بنا لے گا. ہاں جی یہ 1 بن گیا. گڈ. اب اس کے ساتھ دیکھیے گا ہوتا کیا. کاؤنٹنگ کے لیے سب سے آگے آ گیا جبکہ کاؤنٹنگ میرے خیال میں ریورس آرڈر میں شروع ہو گئی. 100. Where's 100? We've got a backwards counter. Backwards counter. 100. دیکھا کیسے انہوں نے ایک آئیڈیا کو اینیمیشن کی مدد سے امپلیمنٹ کیا. تو امید کرتا ہوں آپ نے انجوائے کیا ہوگا. نیکسٹ موو کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. تو بیٹا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کھینچتے ہیں کام کو. ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ اس کے لیے سو سمپل سا کنسیپٹ کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی سمپل اور کمپلیکس ٹاسک ہو اور آپ اسے ملٹیپل کمپیوٹرز کے اگینسٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے سالو کریں, ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کہلاتا ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, چاہے وہ بڑا لینتھی کام ہو اور وہ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹرز ہو سکتا ہو, اور آپ کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی بندہ بیٹھ کے لگاتار ایک ہفتہ کام کرتا رہے, نہیں وہ ایک ٹاسک کو ملٹیپل کمپیوٹرز کے یعنی 5 فار ایگزامپل لوگ ہیں ان کے ہاں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے اور 5 کے 5 اکٹھے بیٹھیں اور مے بی وہ 1 ویک کا کام ایک دن میں ہو جائے گا. تو یہ کیا کہلائے گا بیسیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. مزید اس کی ڈیٹیل چیپٹر نمبر 2 اور 3 میں پڑھیں گے. نیکسٹ موو کرتے ہیں ملٹی میڈیا. جیسا کہ انسٹارٹ بتایا تھا اپلیکیشنز کے اندر کہ ملٹی میڈیا اور ہائپر میڈیا کے درمیان فرق پوچھے گا, ڈسٹنگوش بٹوین ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے. بیٹا ملٹی میڈیا بیسیکلی ریپرزنٹیشن آف اینی مٹیریل ہے. کیسے؟ ود دا ہیلپ آف آڈیو, ویڈیو, اینیمیشن, امیجز. یعنی آپ آڈیو فائلیں, ویڈیو فائلیں, اینیمیشن بنائیں,
پکچرز اکٹھے کریں، ٹیکسٹ اکٹھا کریں، آرٹیکل لکھیں، ان سارے مٹیریلز کو اکٹھا کر کے ایک پریزنٹیشن تیار کر کے آپ لوگ جب کسی انفارمیشن کو کمپیوٹر کی مدد سے ریپرزینٹ کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ ملٹی میڈیا کہلائے گا. اوکے ہو گیا؟ جیسے کہ آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہیں اور آپ کے باس کی طرف سے آرڈر ملا کہ یار پورے مہینے کا مجھے رپورٹ چاہیے، اور آپ اس کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں جس کے اندر آپ آڈیو فائلیں بھی ڈالتے ہیں، ویڈیو بھی ڈالتے ہیں، انیمیشن بھی ڈالتے ہیں، ٹیکسٹ بھی ڈالتے ہیں، گرافکس بھی ڈال دیتے ہیں، یعنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ امیجز کو بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بیسیکلی یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کا ملٹی میڈیا کہلائے گا. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں ہائپر میڈیا کی طرف. ہائپر میڈیا دیکھیے گا، ہائپر میڈیا اور ملٹی میڈیا مختلف نہیں ہیں، لیکن ان میں ایک میجر ڈفرنس یہ ہے کہ ہائپر میڈیا از این ایکسٹینشن آف ٹرم ہائپر ٹیکسٹ is a non-linear medium of information that includes وہی چیزیں گرافکس، آڈیو، ویڈیو، پلین ٹیکسٹ اینڈ ہائپر لنکس. کیسے؟ جیسے کہ آپ پکچر نمبر 1 کے اندر اگر دیکھیں تو یہ ملٹی میڈیا کے اندر وہی ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ اس نے تصویروں کو ایڈ کیا، اس نے آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ فائلز کو ایڈ کر کے اس نے ایک پریزنٹیشن تیار کی، جبکہ یہ کوئی خاص ترتیب میں نہیں پڑی مٹیریل، اور آپ ایک چیز سے دوسری جگہ پہ سوئچ بھی نہیں کر سکتے. وین ایور ہائپر میڈیا کی بات کریں تو ہائپر میڈیا میں آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں، ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن، ایک پیج کے اندر رہتے ہوئے ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن پہ، ایک بک کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر کوئی سافٹ فارم میں بک ریڈ کر رہے ہوں تو اس کے کنٹینٹس پہ چلے جائیں نا، تو وہاں پہ آپ اگر کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر یعنی پیج نمبر کے اوپر بعض اوقات آپ کلک کریں تو وہ ڈائریکٹ آپ کو سوئچ کر دیتا ہے، اسی پیج نمبر کے اوپر لے جاتا ہے، اسی آرٹیکل کے اوپر لے جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہائپر میڈیا یا ہائپر لنک کہلاتا ہے، جس کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کی فائلز آپس میں اٹیچڈ ہوتی ہیں، آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور اسی لنک کی مدد سے آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ٹیکسٹ سے دوسرے ٹیکسٹ، ایک فائل سے دوسری فائل میں سوئچ کر سکتے ہیں، ایزیلی موو کر سکتے ہیں. تو چلیے جی نیکسٹ موو کرتے ہیں ڈیجیٹل کنورجنس. شارٹ کوشچن کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ، ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے؟ ڈیجیٹل کنورجنس از دا ٹیکنالوجیکل مرجر آف ویریس انڈسٹریز، یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ملٹیپل انڈسٹریز ہیں، مختلف انڈسٹریز ہیں یا سیم نچ کی انڈسٹریز ہیں، جب وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپس میں اس طرح سے مرج ہو جاتی ہیں کہ وہ کچھ الیکٹرانک گیجٹس کی مدد سے انفارمیشن کو ایکسچینج کریں، ڈیجیٹل کنورجنس کہلاتا ہے. یعنی ڈیجیٹلی الیکٹرانک گیجٹس کو یوز کرتے ہوئے سوشل اکاؤنٹ کا ذکر کر لیں، یہاں پہ پروفیشنل ویب اپلیکیشنز کا ذکر کر لیں، یہاں پہ موبائل ایپس کا ذکر کر لیں. جب آپ لوگوں کی انفارمیشن ویریس انڈسٹریز کے اگینسٹ شفل ہو جاتی ہے، ایکسچینج ہو جاتی ہے، سینڈنگ مٹیریل کی بات کر رہا ہوں بیٹا کہ فرام ون پلیس ٹو اندر، جب آپ کی انڈسٹریز آپس میں چیزیں شیئر کرتی ہیں، انفارمیشن ایکسچینج کرتی ہیں، تو وہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ ڈیجیٹل کنورجنس کہلاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی ایک مین برانچ کی سب برانچز ہیں، یعنی کہ کیسے ذکر کر لیں، آپ کے بینکس کی بات کر لیتے ہیں، تو کسی ایک بینک کا نام لیں جی، ایس بی ایل کا ذکر کر لیتے ہیں. ایس بی ایل کی مین برانچ جس بھی آپ کے کنٹری کے اندر جس بھی شہر کے اندر لوکیٹ کرے، فار ایگزامپل جی اب ایگزیکٹلی میرے مائنڈ میں نہیں کہ جی یہ کراچی میں لوکیٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل یہ اسلام آباد میں لوکیٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے ہر چھوٹے یا بڑے شہر کے اندر آپ کو ایس بی ایل کی برانچ نظر آئے گی، اور وہاں سے بیسیکلی تمام برانچز کے اگینسٹ آپ لوگوں کی انفارمیشن جو ہے، یعنی کہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، انفارمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. آپ لوگوں کے اکاؤنٹس اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ کی ایکٹیویٹیز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. مین برانچ کے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی مدد سے ہر چیز وہاں پہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ڈیجیٹل کنورجنس ہے. کلیئر ہو گیا؟ جیسا کہ یہاں پہ چوکازم ایک چھوٹا سا سٹی، یہاں پہ کتنے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز ہیں. اگر یہ انٹرمیڈیٹ لیول کی بات کر رہا ہوں تو انٹرمیڈیٹ لیول پہ یہ اگر آپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کو ایکسچینج کریں، شفل کریں، تو یہ جو بیسیکلی ایکسچینجمنٹ ہے، یہ جو انفارمیشن کیا ایکسچینج کروانا ہے،
بٹوین دا ویریس انڈسٹریز، یہ کیا کہلائے گا؟ ڈیجیٹل کنورجنس کہلائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی سمجھ آئی ہوگی. یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. بیٹا کسی قسم کا بھی کوئی بھی کویشچن ہو آپ لوگ تو لازمی پوچھئے گا. لازمی نہیں کہ جمعے والے دن کا انتظار کرنا ہے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ ایزی فیل کریں اور میرے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں. تو بیٹا یاد رکھیں، علم سوال سے نکلا ہے. اگر آپ کوئی بھی کویشچن نہیں کریں گے تو اٹ مینز آپ کوئی بھی چیز لرن نہیں کر رہے، آپ جسٹ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹیچر بیسیکلی ہر چیز آپ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، اور بعضاں کوئی چیزیں ویسے بھی رہ جاتی ہیں. یعنی آپ بک سامنے رکھیں گے، کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ڈسکس کرنے سے ہم وقتی طور پہ ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر کسی بھی پاسبل ریزن کی وجہ سے وہ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو بھی لازمی پوچھیں، اور جو ریپرزینٹ کی جاتی ہیں ان میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو لازمی کویشچن کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.